السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیکو ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا مکینیکل شٹ ڈاؤن جاب کے ریلیٹڈ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں کون کون سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں کچھ کویسچن آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے اہم کویسچن ہیں جو ہر حالت میں لازماً ہی انٹرویو کے اندر وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو چینل پہ نئے ویوزر ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ تو ہمارا جو پہلا کویسچن ہے وہ کویسچن ہے سیفٹی اور پی پیز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ آپ سے کویسچن کیا جائے گا تو آپ نے بتانا ہے جو پی پیز ہے ہماری پی پیز کا میں سب سے پہلے آپ کو ایبریویشن بتا دیتا ہوں۔ پرسنل پروٹیکٹ ایکوپمنٹ، یہ ایبریویشن ہے اس کا، اور اس کے اندر پی پیز کے اندر ہماری وہ چیزیں آتی ہیں جو ہم نے پہن کے پلانٹ کے اندر ان ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سیفٹی ہیلمٹ ہوتا ہے، گاگل ہوتی ہے، اس کے بعد ایئر پلگ ہوتا ہے اور ڈسٹ ماسک ہوتا ہے، گلوز ہوتے ہیں، سیفٹی شوز ہوتا ہے، اس کے بعد ایپرن ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے لازماً ہی پہن کے پلانٹ کے اندر ان ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پلانٹ سیفٹی کے بارے میں یا سیفٹی کے بارے میں آپ کیا جانتا ہے۔ تو آپ نے سمپلی آپ نے بتا دینا ہے کہ جب ہم نے ہائٹ پہ کام کرنا ہے تو اس وقت ہم نے سیفٹی ہارنس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی کیمیکل ورک کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کیمیکل گاگل اور کیمیکل گلوز کا استعمال کرنا ہے، اور اگر ریکوائرڈ ہو تو کیمیکل ہم نے ایپرن بھی پہننی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گرینڈر چلا رہے ہیں تو گرینڈر چلاتے وقت آپ نے فیس شیلڈ گاگل کا استعمال کرنا ہے، گلے میں کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو وہ اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہائٹ پہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے نیچے بیریکیشن کر دینا ہے، کوئی اس کے اندر نہ جائے، یا اگر کوئی کہیں پہ ہماری کرین لفٹ کر رہی ہے تو اس کے نیچے سے آپ نے نہیں گزرنا۔ یہ سیفٹی کے بارے میں چند چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا کویسچن اہم ہے وہ آپ سے میٹر ٹیپ کی ریڈنگ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ اگر یہ سوالات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون کون سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اس میں وہ کیا پوچھ سکتے ہیں؟ میٹر ٹیپ ریڈنگ کے اندر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک کیوسک میں کتنے انچ ہوتے ہیں، میٹر ٹیپ کتنی یعنی کہ ڈگری پہ کھلتی ہے، اس کے بعد اگر وہ عام حالت میں ہو تو وہ پہلے کتنی کھلی ہوتی ہے، میٹر ٹیپ کی ریڈنگ کہاں پہ برابر ہوتی ہے، اور اس ایک میٹر کے اندر کتنے ملی میٹر ہوتے ہیں، ایک میٹر کے اندر کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے وہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک فٹ کے اندر کتنے ایم ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو میں لنک بھی دے دوں گا نیچے اس ویڈیو کا، آپ وہاں سے جا کے آپ یہ تقریباً سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کون کون سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کویسچن ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹائپس آف گرینڈر، اور اس کی جو ڈسک تبدیل کی جاتی ہے وہ سیفٹی کے ساتھ کیسے تبدیل کی جاتی ہے۔ گرینڈر ہمارے یہ 5-6 قسم کے ہوتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جو ہمارے اینگل گرینڈر ہوتے ہیں، اینگل گرینڈر ہمارے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا 4 انچ گرینڈر، اس کو AG4 بھی کہتے ہیں، یعنی کہ AG کا مطلب ہے اینگل گرینڈر۔ اس کے بعد ہمارا جو گرینڈر ہے وہ 5 انچ گرینڈر ہوتا ہے، 7 انچی، 9 انچی، یہ ہمارے اینگل گرینڈر ہیں سارے، ان کو AG گرینڈر بھی کہتے ہیں، اینگل گرینڈر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے پاور کٹر، یا اس کو پاور مشین بھی کہہ دیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا ٹیبل گرینڈر۔ ٹیبل گرینڈر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سائڈ پہ ہمارا پہیہ سا لگا ہوتا ہے گرینڈنگ کے لیے، ایک سائڈ پہ پفنگ وغیرہ کی وہ لگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے پینسل گرینڈر، ملی کٹر، یہ ہمارے گرینڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو دوستو اگر گرینڈر کی ڈسک چینج کرنی ہے تو ڈسک چینج کرنے کا طریقہ بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ڈسک چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے
اگر گرائنڈر کا سیپٹیکل لگا ہوا ہے تو وہ سیپٹیکل نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیفٹی ہے۔ سیفٹی اس لیے ہے کہ اگر آپ گرائنڈر کی ڈسک چینج کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ گرائنڈر کے آن بٹن پہ ہاتھ لگ جائے تو گرائنڈر ہمارا آن ہو جائے گا، تو ہاتھ پہ ڈسک لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا ہے، سیپٹیکل کو نکال دینا ہے۔ سیپٹیکل نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، گرائنڈر کی مدد سے ڈسک کو کھولنا، اور نیچے اس کے ایک لاک لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لاک کے اوپر لاک کو آپ نے دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ دبانے کے بعد آپ نے گرائنڈر کی مدد سے ڈسک کو کھول لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک سیفٹی کے طریقے سے ڈسک کو چینج کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو وہ کویسچن کر سکتے ہیں، پمپ کتنے اقسام کے ہوتے ہیں؟ پمپ ہمارے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا سینٹریفیوگل پمپ، اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا ریسیپروکیٹنگ پمپ، اور ایک ہوتا ہے ہمارا سکریو پمپ، اور یہ ہمارے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ سے وہ کویسچن کر سکتے ہیں، وال کیا ہے اور والو کی اقسام بتائیں، ٹھیک ہے۔ وال آپ کو پتہ ہے کہ یہ پائپوں کے اندر لگا ہوتا ہے جی، اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی لیکوڈ کے پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں۔ والوں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، والوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے گیٹ وال، گلوب وال، اس کے بعد بٹر فلائی وال، نیڈل وال، بال وال، اس کے بعد پی ایس وی پریشر سیفٹی وال یا پریشر ریلیف وال بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہمارے 3 وی وال بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے والوں کی قسمیں بتا دینی ہے کچھ۔ فلنج کتنے اقسام کے ہوتے ہیں؟ تو بلائنڈ فلنج ہمارے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ بلائنڈ، اس کے بعد ہوتا ہے اسپیڈ بلائنڈ، اس کے بعد ایک ہے ہمارا اسپیکٹیکل بلائنڈ، اور ایک اور ہے ہمارا اینڈ بلائنڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بلائنڈ یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ گیٹ وال اور گلوب وال میں کیا فرق ہے۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں۔ ایک ٹیکنیکل فرق ہے کہ جو گیٹ وال ہے، گیٹ وال کا صرف اور صرف ہمارا سپنڈل حرکت کرے گا، اس کا وہیل حرکت نہیں کرے گا، جبکہ جو ہمارا گلوب وال ہے، گلوب وال کے اندر ہمارا سپنڈل اور وہیل دونوں حرکت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں کہ گیس کٹ کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ گیس کٹ یہ ہماری فلنج کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ فلنج کے اندر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دو جو فلنج ہوتے ہیں وہ آپس میں نہ ٹکرائیں، اور یہ اس کا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکیج کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ہماری 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہماری میٹیلک گیس کٹ، ایک ہوتی ہے نان میٹیلک گیس کٹ، اور ایک ہے ہماری سیمی میٹیلک گیس کٹ۔ میں مثال دے دیتا ہوں میٹیلک گیس کٹ کی۔ اسپائرل وانڈ یہ ہماری میٹیلک گیس کٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو نان میٹیلک کی ایک دے دیتا ہوں مثال، ایسباٹاس۔ یہ شیٹ ہوتی ہے ہماری، اس شیٹ سے یہ کاٹ کے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہماری سیمی میٹیلک ہوتی ہیں، سیمی میٹیلک میں ہماری وہ ہوتی ہیں جس میں ہمارے میٹل بھی یوز ہوتا ہے اور نان میٹل بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو گیس کٹیں ہیں گیروگیٹڈ ہیں ہماری، اچھا ربڑ کی ہوتی ہیں، ٹیفلون کی ہوتی ہیں ہماری، اچھا رنگ ہمارے ہوتے ہیں، او رنگ ہوتے ہیں، یہ ربڑ میں بھی ہوتے ہیں اور میٹیلک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کویسچن ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں پائپ اور ٹیوب میں کیا فرق ہے۔ تو یہ آپ نے اہم کویسچن ہے، یہ تقریباً آپ نے یاد کر کے جانا ہے۔ یہ بہت ہی تقریباً سارے ہی اہم ہیں، لیکن یہ تھوڑا زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں۔ جو ہوتی ہے ٹیوب وہ سیم لیس ہوتی ہے، مطلب اس میں جوڑ نہیں ہوتا، جبکہ جو ہمارا پائپ ہوتا ہے یہ سیم لیس بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہوتے ہیں، مطلب ان میں جوڑ بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔
جو ٹیوب ہوتی ہے یہ اس کی جو پریشر کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، پائپ کی پریشر کیپیسٹی کم ہوتی ہے۔ پائپ ہمیشہ انسائڈ ڈایا سے لیا جاتا ہے، جبکہ ٹیوب ہمیشہ آؤٹ سائڈ ڈایا سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو پائپ کا شیڈول ہوتا ہے، ٹیوب کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پائپ کا آئی ڈی سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ٹیوب کا او ڈی سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیوب کی چوڑی انسائڈ ہوتی ہے اور پائپ کی چوڑی آؤٹ سائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا ایک کویسچن ہے سپول کیا ہوتا ہے؟ سپول ہوتا ہے ہمارا کسی بھی پائپ کے ساتھ اگر ہم کوئی فٹ اپ وغیرہ لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارا سپول بن جاتا ہے۔ فٹ اپ مطلب اس کے ساتھ پائپ کے ساتھ ہم نے کوئی ایلبو لگا دینی ہے، کوئی ریڈیوسر لگا دینا ہے، کوئی ٹی وغیرہ لگا دینی ہے تو وہ ہمارا ایک سپول بن جائے گا۔ اس کے بعد کچھ پائپ فٹنگ ہوتی ہیں، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پائپ فٹنگ کی آپ کو شکل بھی دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے شکل بھی یاد رکھنی ہے، اس کے بعد آپ کو نام بھی آنے چاہیے۔ پائپ فٹنگ میں کیا ہوتا ہے، ہماری ویلڈو لیٹ ہوتی ہے، تھریڈو لیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد سویپو لیٹ ہوتی ہے، نیپو لیٹ ہوتی ہے، ساکو لیٹ ہوتی ہے، اچھا اس کے بعد ہوتا ہے انسرٹ ویلڈو لیٹ ہوتی ہے ہماری۔ یہ کچھ او لیٹ ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا وہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ ہیٹ ایکسچینجر کیا ہے، اس کی اقسام اور اس میں کون سی گیس کٹ استعمال ہوتی ہے۔ ہیٹ ایکسچینجر کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہیٹ ایکسچینجر ہوتا کیا ہے۔ ہیٹ ایکسچینج مطلب اگر کوئی چیز گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، ہیٹ ایکسچینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کے اندر ٹیوبیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیوب کے اندر شیل ہوتا ہے، باہر اس کے ٹیوبوں کے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا ٹیوبوں کے اندر اگر گرم مٹیریل ہے تو ہمارا جو شیل ہے، شیل کے اندر ہمارا ٹھنڈا مٹیریل ہوگا، ٹھنڈا لیکوڈ یا کوئی بھی چیز ہوگی جو ٹیوبوں کے اندر جو ہمارا لیکوڈ ہے اس کو ٹھنڈا کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے۔ یہ دونوں لیکوڈ مکس نہیں ہوتے، لیکن کوئی آئل ہو سکتا ہے، کوئی پانی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے، جو ہیٹ کو ایکسچینج کرتے ہیں۔ اب ان کی میں آپ کو اقسام بتا دیتا ہوں۔ اقسام جو عام آپ نے بتانی ہے انٹرویو کے اندر، وہ آپ نے بتا دینی ہے، یو ٹیوب ٹائپ ہوتی ہیں اور ایک آئی ٹائپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ٹیوب ٹائپ میں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندر ٹیوبیں لگی ہوتی ہیں ہیٹ ایکسچینجر کے اندر، وہ یو ٹائپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ٹائپ کے اندر ٹیوبیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل سیدھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گیس کٹ کتنے استعمال ہوتی ہیں۔ گیس کٹ ہماری اس کے اندر جو یو ٹیوب ہے اس کے اندر ہماری 3 استعمال ہوتی ہیں، جبکہ جو آئی ٹائپ ہے اس کے اندر ہماری 5 استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گیس کٹ کون سی استعمال ہوتی ہے؟ اس کے اندر اسپائرل وونڈ گیس کٹ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ویسل اور کالم میں کیا فرق ہے اور اس کے اندر کیا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کویسچن بھی بہت اہم ہے، اگر آپ نے شٹ ڈاؤن پہ جانا ہے بیرون ملک تو یہ کویسچن آپ سے لازماً ہی کیا جائے گا۔ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسل اور کالم میں فرق کیا ہے۔ جو ویسل ہے ہمارا، ویسل کے اندر جو ہم پریشر والے مائعات ہیں اگر ان کو ہم ٹینک کے اندر سٹور نہیں کر سکتے تو ان کو ہم ویسل کے اندر سٹور کریں گے۔ زیادہ جو پریشر والے مائعات ہیں ان کو ہم ویسل کے اندر سٹور کریں گے، یعنی ویسل ہمارا سٹوریج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہمارا کالم۔ جو کالم ہوتا ہے، کالم کے اندر ڈسٹریبیوٹ کا کام کیا جاتا ہے، یعنی کہ مختلف گیسیں H2S، کاربن مونو آکسائڈ، مختلف گیسیں آتی ہیں، ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ اور پیپ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ سارے گیسیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ کا۔ اور اس کے اندر کیا کیا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کالم ہے اس کے اندر آپ کے ڈومیسٹک پیڈ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ببل وال لگے ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹرے لگی ہوتی ہیں، او رنگ ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ ڈومیسٹک پیڈ بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ٹی جوائنٹ ہوتے ہیں، ان کی کلیننگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کویسچن اور بھی کر سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک پیڈ لگانے کا طریقہ کیا ہے اور ان کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔
تو ان کو لگانے اور نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو سنٹر والا پیس ہے ڈومیسٹک پیڈ کے پیس ہوتے ہیں، یہ گول ہوتا ہے، گول ہو کے یہ پھر اس کے پیس ہوتے ہیں، آئی ٹائپ ڈی ٹائپ اس طرح کے پیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے سنٹر والا پیس نکالنا ہے، اس کو باہر نکال لینا ہے، نکالنے کے بعد ساتھ والے پیس نکال لینے ہیں، اور لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سائیڈوں والے پیس پہلے لگا لینے ہیں، جو اینڈ والے دونوں پیس ہیں ان کو ٹیڑھا رکھ کے ٹیپر دونوں کو ایسے نیچے بٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا وہ آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں وہ ہے فلنج اور اس کی اقسام۔ فلنج کیا ہے؟ جب ہم نے دو پائپ لائنوں کو عارضی طور پہ جوڑنا ہو تو وہاں پہ ہم فلنج کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہم نے پرماننٹ جوڑنا ہے تو وہاں پہ ویلڈنگ کا استعمال کریں گے۔ اور اس میں جو وہ اس کی اقسام ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی اقسام مختلف ہیں، ایک ہماری ہیں بلائنڈنگ فلنج، ایک ہے ہمارے فنکشن کے لحاظ سے، اور ایک ہے ہمارے فیس کے لحاظ سے۔ فنکشن کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویلڈ نیک جوائنٹ ہے، تھریڈڈ فلنج ہے، اس کے بعد ساکٹ فلنج ہے، سلپ آن ہے، اس کے بعد اوری فیس ہے ہمارا فلنج، ٹھیک ہے۔ اور جو لیپ جوائنٹ فلنج ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہمارا سٹب اینڈ اور فلنج پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فیس کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس میں فلیٹ فیس فلنج ہوتا ہے، اور ریزرڈ فیس فلنج ہوتا ہے، اور رنگ فیس فلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بلائنڈنگ ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، بلائنڈنگ میں اسپیکٹیکل ہوتا ہے، اسپیڈ ہوتا ہے، ٹیسٹ بلائنڈ ہوتا ہے، اور اینڈ بلائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں سیڈل اور لیٹرل کٹ میں کیا فرق ہے۔ سیڈل جو ہوتی ہے، اگر کوئی بڑی پائپ لائن جا رہی ہے اس سے ہم نے اگر کوئی چھوٹی پائپ لائن لگانی ہے، اگر وہاں پہ ہمارا اگر کوئی نیپو لیٹ یا کوئی لیٹ نہیں او لیٹ سے فٹنگ نہیں لگ سکتی تو وہاں پہ ہم ایک پائپ کے ذریعے سے چھوٹی لائن کو نکالیں گے۔ لیکن سیڈل میں یہ فرق ہے کہ وہ ہمیشہ 90 ڈگری پہ نکلے گی۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بڑی لائن 180 ڈگری پہ جا رہی ہے تو اس سے ہم 90 ڈگری پہ ایک چھوٹی لائن نکالیں گے، اس کو کہیں گے ہم سیڈل۔ جو ہمارا لیٹرل ہوتا ہے، لیٹرل کے اندر ہمارا کیا ہوتا ہے جی، لیٹرل کٹ کے اندر ہم بڑی پائپ لائن سے ایک دوسری چھوٹی لائن یا اس کے برابر کوئی ایسی لائن نکالتے ہیں جو ہماری 30 ڈگری پہ، 45 یا 60 ڈگری پہ ہوتی ہے، ہماری 90 پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سیڈل میں ہماری جو ہے وہ 90 ڈگری پہ لائن نکلے گی، جبکہ لیٹرل میں 30، 45 اور 60 ڈگری پہ نکلے گی۔ اس کے بعد ہے کنفائنڈ سپیس کیا ہے، اس کے خطرات اور سیفٹی۔ یہ بہت ہی اہم کویسچن ہے، یہ تقریباً ہر انٹرویو کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے۔ کنفائنڈ سپیس کیا ہے، کنفائنڈ سپیس کے اندر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی سیفٹی کیا ہے، یہ کویسچن لازماً کیا جاتا ہے۔ تو میں کنفائنڈ سپیس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کنفائنڈ سپیس ہوتا ہے کسی بھی تنگ جگہ کے اندر ہم نے اگر کام کرنا ہے تو اس کو ہم کنفائنڈ سپیس کہیں گے۔ کنفائنڈ سپیس کے اندر ہمارے ویسل، کالم یا کوئی ٹرنچ، پٹ وغیرہ زمین کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے وہ آپ سے کام کرنے کا طریقہ بھی پوچھ سکتے ہیں، خطرات اور سیفٹی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے خطرات اور سیفٹی ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے خود ہی سمجھ لینا ہے خطرات کیا ہے اور اس کی سیفٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مین ہول کو کھول دینا ہے، کھولنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے ہوا کا نظام اچھا ہونا چاہیے، بلور لگے ہونے چاہیے ہمارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا گیس ٹیسٹ ہونا چاہیے، آکسیجن ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کیا جو ہم کنفائنڈ سپیس کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی خطرناک گیس تو نہیں، ٹھیک ہے۔ آکسیجن ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری H2S ہے یہ کم سے کم 10% ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا آکسیجن یہ 19.5 سے لے کے 23.5 تک آکسیجن ہونا لازمن ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اس کے اندر لائٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، باہر ہمارا ہول واچ لازماً ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہول واچ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو ہول واچ کے پاس اپنی آئی ڈی دینی ہے، اپنا نام لکھنا ہے اور سگنیچر کرنا ہے، اور ہول واچ کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ ایک ہو گیا یہ، اور دوسرا آپ نے جو کنفائنڈ سپیس کے اندر کام کرنا ہے وہ کم سے کم ہمارے 2 بندے ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 4۔ اکیلا بندہ کنفائنڈ سپیس کے اندر کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سیفٹی اور خطرات ہیں، ٹھیک ہے۔ خطرات اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم گیس ٹیسٹ نہیں کریں گے تو اس کے اندر کوئی گیس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہول واچ نہیں ہوگا تو ہول واچ نے ایک گیس مونیٹر جو ہوتا ہے اس کی پائپ لائن لگائی ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا اندر جو گیس ہے اور آکسیجن کی مقدار پوری ہے۔ اس کے بعد جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی گیس مونیٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جب آکسیجن کم ہوگی یا کوئی خطرناک گیس ہے اس کی مقدار بڑھے گی تو وہ ہمارے جو ساتھ گیس مونیٹر لگے ہوتے ہیں وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ریڈ الارم آنا شروع ہو جاتا ہے، تو فوراً کیا کرنا ہے، باہر آ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا تھا کنفائنڈ سپیس۔ اس کے بعد ہے جی بیول، اور یہ اس کی اقسام اور یہ کتنی ڈگری پہ ہوتی ہے، یہ کویسچن بھی بہت اہم ہے۔ بیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیول ہوتی کیا ہے جی۔ بیول پائپ کو لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پائپ کی موٹائی 30 mm سے کم ہے تو بیول ہم ہاتھ سے لگائیں گے گرائنڈر کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم جے ٹائپ ایک مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو پائپ کو بیول لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیول کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوتی کتنی اقسام کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہماری ہے وی بیول۔ وی بیول جو ہماری یہ عام بیول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 پائپوں کو جب ہم نے ویلڈ کرنا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ہم بیول لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وی ٹائپ۔ تو یہ 37.5 ڈگری پہ لگتی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے یو بیول، ٹھیک ہے، یہ 16.5 یا 16 پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جے بیول، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری بیول اور بیول کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہم ریڈیوسر کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن بھی اہم ہے۔ ریڈیوسر کیا ہوتا ہے؟ ریڈیوسر ہم نے اگر کسی بڑی پائپ لائن کے اندر کوئی چھوٹی پائپ لائن لگانی ہے تو اس کے آگے ہم ریڈیوسر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی بڑی پائپ لائن کی تخفیف کرنی ہے تو وہاں پہ ہم ریڈیوسر کا استعمال کر دیں گے، اور ایک تو اس کا یعنی کہ پریشر بڑھ جائے گا، اور ایک ہم اس کے آگے چھوٹی لائن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریڈیوسر جو ہوتے ہیں ہمارے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا کونسنٹرک، اسے اے ٹائپ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا ای سینٹرک ریڈیوسر، اس کو ہم بی ٹائپ ریڈیوسر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے ایلبو اور ٹی کی اقسام۔ ایلبو ہوتی ہے ہماری اگر ہم نے کسی بھی پائپ لائن کو کسی ڈگری پہ موڑنا ہے تو وہاں پہ ہم ایلبو کا استعمال کرتے ہیں۔ ایلبو ہمارے 45 ڈگری پہ بھی ہوتی ہے، 90 ڈگری کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے 90 ڈگری پہ پائپ کو موڑنا ہے تو وہاں پہ ہم ایلبو کا استعمال کر کے 90 ڈگری پہ موڑ لیں گے۔ اگر ہم نے 180 ڈگری پہ موڑنا ہے تو وہاں پہ ہم 2 ایلبو کا استعمال کر کے پائپ کو واپس موڑ لیں گے۔ یہ ہماری ایلبو جو ہوتی ہیں یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں: ایکسٹرا لانگ ریڈیس ایلبو، لانگ ریڈیس ایلبو، میڈیم ریڈیس ایلبو اور شارٹ ریڈیس ایلبو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا ٹی۔ ٹی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹی اگر ہم نے 2 پائپ لائنوں کے اندر سے ایک پائپ لائن بالکل یعنی کہ 90 ڈگری پہ نکالنی ہے تو وہاں پہ ہم ٹی لگا کے 2 پائپوں کے درمیان، اور اس سے ہم ایک چھوٹی پائپ لائن یا اس کے برابر کی کوئی پائپ لائن ہم نکال سکتے ہیں۔ ٹی ہماری 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایکول ٹی۔ ایکول ٹی کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے تینوں جو ڈائے ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نان ایکول ٹی۔ نان ایکول ٹی کے جو 2 ڈائے ہوتے ہیں وہ 2 ڈائے یا تینوں ڈائے برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ 2 ڈائے برابر ہوں گے تو ایک ڈایا چھوٹا ہوگا،
ٹھیک ہے، جو ٹی ہماری نکل رہی ہے وہ ڈایا ہمارا چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا کویشچن ہے سپینر اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ سپینر کی مدد سے ہم نٹ بولٹ کو کھول یا ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی اقسام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپڈ سپینر ہوتا ہے، رنگ سپینر، اوپن سپینر، کمبینیشن سپینر، اس کے بعد ہک سپینر ہوتا ہے، سٹرائکنگ سپینر ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے ایڈجسٹیبل، پائپ رینچ، ٹارک رینچ اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے 20 کویشچن بتائے ہیں، ان میں سے کچھ کو میں نے ڈیٹیل کی مدد سے علیحدہ ویڈیو بنائی ہیں، وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ان کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ اگر آپ نے وہاں سے جا کے کمپلیٹلی ایک کویشچن کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، اگر یہ کویشچن اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو کبھی بھی مکینیکل شٹ ڈاؤن کے اندر پائپ فٹر کا جو جاب ہے اس کے اندر یہ آپ فیل نہیں ہوں گے انٹرویو کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل انیکو ٹی وی، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بذریعہ نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔